ہونے کی وجہ سے وہ اپنی حقیقت جو ہے وہ چھپائے پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری توجہ ہو گئی تو یقین جانیے لمحوں میں جو ہماری زندگیوں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا یا ہمارا نظریہ بدل جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم توجہ جو ہے فضول چیزوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وہ جان ہی نہیں پاتے جن کو جاننے کے لیے ہم لوگوں کو زندگیاں ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی فلسفہ بیان کرنے لگا، حقیقت بات کروں گا بس۔ اگر آپ نے قسمت سے سن لیا اور توجہ سے سن لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ دن میں کبھی نہ کبھی ان باتوں پر غور کرنے لگ جائیں گے اور وہ پا لیں گے جس کے لیے میں یہ راز آپ کے سامنے جو ہے کھولنے میں لگا ہوں گزشتہ 1 سال سے۔ بس آپ توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو بات ہے جن کی کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی بڑا راز ہے کہ بن دیکھے کی محبت، ان سین لو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو جو کئی 100 صدیوں سے جو ہے دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ٹھیک ویسے کا ویسے ہی ایک سلسلہ ہے محبت کا یہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہر محبت کرنے والے کو اپنے اس سلسلہ محبت میں جو ہے اپنا سلسلہ بنا لیتا ہے۔ غور کریں کہ ایک گلاب کا پھول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلہ یا جو یہ گلاب کا پھول ہے خوشبو دے رہا ہے، بہت خوبصورت پھول ہے، ٹھیک ہے، دلکش ہے۔ اب یہ پھول اپنے عملوں کی وجہ سے پھول گلاب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہ گلاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قد اگر انسان کسی بھی عمل کے بنا ہی قد والا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت شکل والا ہونا بھی عمل کے بغیر ہی ہے۔ تو خوبصورت اگر والدین ہیں تو یہ بھی میرے آپ کے عمل کے بنا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، نیک ہیں۔ اچھے نیک والدین ہونا یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، کیونکہ پھر اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وقت ہوا تو اچھا دور یا اچھا زمانہ کیا ہوا جس دور میں ہم ہوں، ٹھیک ہے، یا جس زمانہ میں ہم ہوں۔ باقی تو جو ہے وہ خواب ہمارا خواب ہے یا خیال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سب کا۔ جیسے کہ پہلے زمانہ کے لوگ تھے، ان کا زمانہ تھا یا ان کے لیے اچھا تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ اب آنے والا زمانہ جو ہے وہ ہمارا خیال ہے، ٹھیک ہے، آنے والا زمانہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور اگر ہم اس خیال کو نکال دیں اور کتاب کو نکال دیں تو باقی پھر جو ہے مقصد، اگر کتاب اور خیال کو ہم نکال دیں تو باقی جو ہے پھر سب کسی کا جو ہے وہ حال ہی باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حال ہی حال پھر باقی رہ جاتا ہے، مطلب پریزنٹ ہی پریزنٹ رہ جائے گا آپ کا۔ اب کتاب سے ذرا نظر ہٹائیں، توجہ ہٹائیں، مثلا یہ بات سمجھیں کہ کتاب ہے کیا، ٹھیک ہے۔ کتاب کیا ہے کہ اللہ کا کلام خطاب یا جو اللہ نے کیا بذریعہ یا اللہ کا کلام ماننے والوں کے لیے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ہے کتاب مقدس یعنی قرآن، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سنیں تو اللہ اپنے تعلق والوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح خطاب یا کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق اسی طرح اپنے بندوں کے ساتھ قائم ہے، یعنی وہ جس طرح پہلے بولتا تھا آج بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اگر ہم لوگ جو ہے ذریعہ یا وسیلے کو قریب لیں یا قریب کر لیں اپنے، تو آج بھی واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج بھی واقعات ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا خطاب بذریعہ کس کے ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اس ذریعہ یا اس ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب لانا ہے، ٹھیک ہے۔ قریب کیسے لانا ہے؟ التجاؤں سے، بے پناہ عشق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیشہ وہاں بولتا ہے جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اپنے دلوں میں پریورٹی کی محبت جن کی لانی ہے وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہمارے دل میں سب سے زیادہ سب سے اوپر جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اپنے دلوں میں دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں اس انداز کی یا اس انتہا کی محبت ہے، تو یہ بہت بڑا گہرا راز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں واللہ بیان کرنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اگر لوگ اپنی عقلوں اور علموں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔
پھر بھی میں یہ خطرہ مول لے کر نیک نیتی سے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو آپ پر بھی اللہ کلام کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن جدید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بلکہ قرآن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے اور وہی صرف قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کلام اور کسی پہ ہوگا وہ اور ہی کچھ ہوگا یا اور ہی کچھ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ احتیاط اس لیے آپ احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ فتوے لگا دیں مجھ پہ، تو فتوے کا ڈر نہیں ہے مجھے، اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام یا جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ اس بات کو چھوڑ کر جو آپ لوگ کسی اور بات کو توجہ بنا لیں یا اور کسی بات پہ توجہ کر لیں، اس لیے یہ احتیاطیں اور یہ ادب ضروری ہے اور لازمی بھی ہے، نازل تو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے شہد کی مکھی پہ میں نے نازل فرمایا، کیا نازل کیا؟ شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا فارمولہ، ٹھیک ہے، تو نازل ہو رہا ہے فارمولہ آج بھی، مطلب شہد کی مکھی آج بھی بنا سکھلائی کے، بنا کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھے، مطلب اب مکھی نے نہ تو گریجویشن کی ہے اور نہ ہی پوسٹ گریجویشن کی ہے، بلکہ یہ بنا سیکھے ہی شہد فارمولہ جو ہے بنا سیکھے ہی شہد بنائی جا رہی ہے آج، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات پہ غور کریں کہ محبت جو ہے وہ ہماری بن دیکھے کی ہر امتی کی جو ہے وہ محبت اور مسلمان کو عطا ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر امتی کو، کلمہ پڑھنے والے کو پیدا ہونے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی کل آبادی کتنی ہوگی آپ یہ اندازہ کریں، ٹھیک ہے، اور مطلب اس دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کل دنیا کے آدھی تو وہ شاید ہے یا ہوگی، اب اس کا علم مجھے زیادہ نہیں ہے، فگرز کا مطلب مجھے زیادہ فگرز کا پتہ نہیں، لیکن اب ہر مسلمان کی جتنی بھی تعداد ہے، ہر مسلمان کی ایک دعا لازمی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، یا ہمیں مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب جتنی بھی تعداد اس دنیا میں ابھی مسلمانوں کی ہے ان کی ہر ایک کی یہ دعا لازمی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بن دیکھے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مرتے ہوئے ہمیں صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ ہر ایک کسی کی دعا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بن دیکھے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر بھی ان سے جنگ کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو آگے دوسرے ویڈیو میں بات کریں۔